السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن زبیر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم قرآن مجید کے اختصار کے ساتھ احکامات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج اس سلسلے کی 23ویں کڑی ہے۔ آج ہم 23ویں پارہ کی جو خاص باتیں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا ابتدائی حصہ اتارا ہے، اور سورہ یاسین پچھلے سپارے سے شروع ہوئی، اس میں بقیہ حصہ کچھ اس میں موجود ہے۔ اس میں ایک تو حبیب نجار کا ذکر ہے، جو کہ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور پھر ان کی قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام حبیب تھا، اس نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ حبیب انبیاء کی طرف تھا تو اسے شہید کر دیا گیا۔ جب وہ شہید ہوا تو اس نے جنت میں جا کر تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیکی کی وجہ سے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ کس طرح غلوں کو اگاتا ہے، اور آسمان و زمین کا نظام اللہ نے کیسے چلا رکھا ہے، کشتیاں اور جہاز سمندر میں کیسے چلتے ہیں، اور قیامت میں جیسے محشر کی ہولناکیاں، سور کا پھونکا جانا اور مجرموں کے چہروں پہ، ان کی زبانوں پہ مہر کا لگ جانا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہ پہ مہر ہوگی، اور گفتگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دیگر اعضاء کو اجازت دے دیں گے کہ آپ گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا ذکر کیا کہ جہنمی جہنم میں جب ہوں گے وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کہا۔ ایک جہنمی دوسرے سے کہے گا، دوسرا تیسرے سے کہے گا کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہوا، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہوا۔ یہ ماضی سارا ذہن میں ہوگا، سارے اعمال ذہن میں ہوں گے، سارے افکار ذہن میں ہوں گے، جو کچھ ہم یہاں کرتے رہے وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو وہ جہنمی بھی اسی طرح اپنے ماضی کو یاد کر کے روئیں گے، جنتی بھی اپنے ماضی کو یاد کر کے خوش ہوں گے۔ جنتی کہیں گے ہم نے فلاں اعمال کیے اس لیے خوش ہیں، اور جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم نے کاش کہ وہ اعمال نہ کیے ہوتے۔ وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، اور جنتی خوشگوار مکالمے کریں گے۔ اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصوں کا ذکر بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کا قصہ، حضرت الیاس کا قصہ، اسی طرح ایک بال نامی بت کی عبادت جس کی جاتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، اور پھر ان کی سزا کا ذکر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے، جن کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے زندہ و سلامت رکھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں زندہ و سلامت باہر نکلنے کی اجازت دی، اور پھر وہ آئے اور پھر اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ سورہ صاد میں 2 باتوں کا ذکر ہے، توحید کا اور رسالت کا۔ توحید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان موت و حیات کے پورے نظام کے لیے اپنی ذات کی کفایت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کافی ہے، اور رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور قریش کی مذمت بیان کی گئی، اور ساتھ ساتھ تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت ایوب کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا، اور دیگر انبیاء کے قصے تو ویسے ہی موجود ہیں۔ سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتوں کا ذکر ہے، قرآن کی عظمت اور توحید کی عظمت۔ اللہ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے جو مراحل ہیں وہ کس قدر تقسیم فرمائے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مکمل انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جہاں تک قرآن کی عظمت کی بات ہے تو وہ بھی تقریباً ہر سپارے میں موجود ہے، چل رہی ہے۔ آج کے احکامات کے متعلق یہی ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات کی بجا آوری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ان جنتیوں میں شمار کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جنت میں بیٹھ کر انواع و اقسام کی نعمتیں کھا کر خوشگوار مکالمے کر رہے ہوں گے، نہ کہ اپنے آپ کو ان جہنمیوں کی صف میں شامل کرنا، بری عادات اختیار کرتے ہوئے کہ جو آپس میں مکالمہ کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک نئے سپارے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔